بالله من النار ومن غضب الجبار القهار ومن شر الكفار. العزة لله الواحد القهار. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على رسوله المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد قرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کے مرحومین اور بانی مجلس برادر غضنفر بھائی کے والد بزرگوار مرحوم غلام حسین خان صاحب کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ. دعا گو ہیں اس رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آپ کا چل کے آنا عبادت کے لمحات میں شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. مجاہد حسین خان، اجاز حسین خان لنگا اور کوثر خان کی بیٹی بیمار ہیں، مولا پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح امام زمانہ کی فوج کے سپاہی نصیب فرمائے اور ان مجالس کی حقیقی آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. واجب الاحترام مومنین و مومنات، آج اس عظیم بارگاہ میں اس گرمی کے موسم میں مومنین کا یہ اجتماع یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ ہے نا کہ اس گرمی کے موسم میں اور اس لوڈ شیڈنگ کے حالات میں مومنین کا یہاں بیٹھ جانا تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں. اور یہ جو ہم قبلہ علی علی کرتے ہیں، یہ جو ہم حسین حسین کرتے ہیں، یہ بھی محمد مصطفیٰ سے وفاداری کا ایک ثبوت ہے. کیونکہ علی نے نہیں کہا کہ مجھے مولا مانو، حسین نے نہیں کہا کہ مجھے مولا مانو،
بلکہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ انہیں مولا مانو۔ تو ایک جملہ جو تقریباً میں ہر مجلس میں پڑھا کرتا ہوں، اور اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کی گھنٹی بج جائے کہ علی سے محبت کرنے کے لیے، شاہ صاحب توجہ، علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ ظفر بھائی، علی سے محبت کرنے کے لیے بھائی شیعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ علی سے محبت کرنے کے لیے بھائی دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے۔ علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا شرط نہیں ہے۔ علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا شرط نہیں ہے۔ علی سے محبت کرنے کے لیے مالکی ہونا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ رسول کے فرمان کی روشنی میں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ اے علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ تو علی سے محبت رکھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے۔ کون سی شرط؟ کہ علی سے محبت رکھنے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ ان اٹھتے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان اٹھتے ہاتھوں کو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے کہ قبلہ علی سے محبت رکھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، باپ کا ایک ہونا، ماں کا نیک ہونا۔ تو جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات کروں کہ آپ آیہ ولایت جو ہمارے بچے بچے کا قومی ترانہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے نظر آئے۔ یہ آیت تو ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، لیکن جس آیا کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے وہ آیت بھی علی کی ولایت کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ بہت بیدار ہو کر فرمایا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے نظر آئے۔ تو اب اللہ کن کا ولی ہے آج یہ بتانا ہے۔ اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب اللہ ان کا ولی ہو جاتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے جاتا ہے۔ بہت توجہ۔ اور والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی شیطان ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ شیطان ان کو نور کی، ایمان کی، ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے کہ نتیجہ دوں گا تو انشاءاللہ پرواز کریں گے کہ شیطان انہیں کیا کرتا ہے؟ نور کی ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ تو جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عبداللہ ابن یافور آیا ہے، ابھی یافور اس کا نام ہے راوی کا، مولا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ آکے کہتا ہے مولا بعض لوگ ہوتے ہیں، میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، ہم کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں جن لوگوں نے آپ کے دشمنوں کی ولایت کو، آپ کا حق غصب کرنے والوں کی ولایت کو اپنایا ہے، اس پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ مولا میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ایماندار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور جو لوگ، بعض لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کی طہارت کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، لیکن وفادار نہیں ہیں، ایماندار نہیں ہیں۔ اب عبداللہ ابن یافور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے نا، صادق آل محمد کے چہرے پر جلال آیا،
مولا کہتے ہیں تو ان لوگوں کی بات کرتا ہے جن لوگوں نے ہمارا حق غصب کرنے والوں کی ولایت کو قبول کیا ہے، جنہوں نے ہم پر ظلم کرنے کی ولایت کو قبول کیا ہے، وہ یہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کہتا ہے کیوں مولا؟ مولا کہتے ہیں تو نے اللہ کا وہ قرآن میں فرمان نہیں سنا؟ مولا کون سا فرمان؟ کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ہائے 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 یا علی، کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، تفسیر برہان کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے۔ کہا تھا نا کہ بتاؤں گا اللہ کن کا ولی ہے۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو علی کی بیٹوں کی ولایت کو مانتے ہیں، کیونکہ علی کی ولایت ہمیں اللہ کی ولایت میں لے جاتی ہے۔ اور جو لوگ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کا ولی اللہ نہیں ہے، ان کا ولی ہے شیطان۔ جن لوگوں نے علی کے بیٹوں کی ولایت کا انکار کیا، ان لوگوں کا ولی شیطان ہے۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ جس طرح مشرکین پر جہنم کی آگ واجب ہے، جس طرح کفار پر جہنم کی آگ واجب ہے، اسی طرح علی کی ولایت کے منکر پر بھی جہنم کی آگ واجب ہے۔ توجہ ہے؟ یا علی یا علی۔ بھئی نتیجہ کیا نکلا؟ شاہ جی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ ان کا ولی ہے جو علی کو اپنا ولی مانے، اللہ اس کا ولی ہے جو علی کے بیٹوں کا ولی مانے۔ علی کے بیٹوں کی ولایت ہمیں اللہ کی ولایت میں لے جاتی ہے، علی کی ولایت کا انکار ہمیں شیطان کی ولایت میں لے جاتا ہے۔ تو نتیجہ پھر یہ نکلا جو کوئی بھی علی کی ولایت کا منکر ہے، کچھ ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں شیطان ضرور ہے نا، کہ بھائی کچھ ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں شیطان ضرور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ کعبے میں بتوں کو توڑ رہے ہیں علی۔ بندہ آیا کہتا ہے جب بتوں کو توڑ رہے تھے، راوی کہتا ہے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، علی کو فرمایا کہ علی تم میرے شانوں پر سوار ہو جاؤ۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے شانوں پر سوار ہو جائیں۔ رسول نے کہا نہیں علی آپ میرے شانوں پر سوار ہو۔ اب رسول کے شانوں پر علی سوار ہیں، بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ اچھا علی بھی سوار ہوئے ہیں اور عید کے دن دونوں بیٹے حسن اور حسین بھی سوار ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے نا، صرف علی سوار نہیں ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ علی کے بغض میں پریشانی بڑھ گئی کہ بھائی وہ نبی کے کاندھے ہیں، ان پر مہر نبوت ثبت ہے، وہ کسی ملا کا کاندھا نہیں ہے، وہ کسی کٹ ملا کا کاندھا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے محمد مصطفیٰ کا کاندھا۔ اس پر تو قرآن لکھا ہوا ہے، اس پر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے علی کو رسول سے بھی بڑھا دیا، رسول کے شانوں پر مہر نبوت پر علی، آپ نے حسن اور حسین کو رسول سے بھی بڑھا دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہم نے کہا صبر کر جا، تیری مرضی نہیں تھی کہ تو یہاں پیدا ہوتا، تجھے تو اللہ کو ابو جہل کے گھر میں پیدا کرنا چاہیے تھا۔ کہا وہ کیوں؟ توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ کہتا ہے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر قرآن کے اوپر میں ریاضی کی کتاب رکھ دوں تو کیا احتراماً صحیح ہے؟ سب کوئی کہیں گے نہیں۔ اگر قرآن کے اوپر مطالعہ پاکستان کی کتاب رکھ دوں کیا صحیح ہے؟ شاہ صاحب نہیں۔ قرآن کے اوپر اگر بایولوجی کی کتاب رکھ دوں کیا صحیح ہے؟ کہیں گے نہیں۔ قرآن کے اوپر تاریخ کی کتاب رکھ دوں تو کیا صحیح ہے؟ سب کہیں گے نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ قرآن کے اوپر اگر قرآن رکھ دوں، توجہ ہے، تو کہیں گے صحیح ہے۔ تو میں کہوں گا تیری عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ ارے کعبے میں بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہ کعبے میں نبوت کے قرآن کے اوپر ولایت کا قرآن رکھا ہوا تھا۔
یا علی یا علی. شہید محسن نقوی کے 4 جملے قبلہ آپ کی بہترین ذوق سماعت کی نظر کرتا ہوں. شہید کہتا ہے کہ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. یہ جو علی کے نام سے چنگاری اٹھتی ہے نا دلوں میں، وہ کہتا ہے علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. یا علی بیدار ہو کر کہتا ہے علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا. میں لے کے نام یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. ہے نا جی کہ میں لے کے نام یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. بدامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. بس قبلہ 2 جملے مصائب کے اور اس کے بعد 2 جملے مصائب کے، پھر آپ کی زحمت تمام. آج سے قریباً 100 سال پہلے کی بات ہے. مجلس ہو رہی تھی آیت اللہ مرزا حسن شیرازی کے گھر. نجف کے بہت بڑے واعظ، بہت بڑے خطیب مجلس سے خطاب کر رہے تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے اس خطیب نے کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. اجرکم اللہ. علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. عزادارو، علی کی بیٹی کجا، شرابی کا دربار کجا. جو بی بی بھائیوں کے سامنے بن چادر نہیں آتی تھی، جو بھائی بابا کے سامنے بن چادر نہیں آتی تھی، جو بی بی بھائیوں کے سامنے بن چادر نہیں آتی تھی، اس کو شرابی کے دربار میں لایا جا رہا ہے. عزادارو، روایت ملتی ہے جب بی بی کو دربار میں لایا جا رہا تھا نا، تو بی بی نے کہا سجاد میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی. سجاد کہتا ہے کیوں پھوپھی اماں؟ بی بی کہتی ہے میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. بس عزادارو، بی بی کا منع کرنا تھا. شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا. اس کمینے نے امام سجاد کی کمر پہ تازیانہ مارا. عزادارو، جب مولا سے پوچھا گیا نا، بس آخری جملہ کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے؟ مولا نے 3 دفعہ فرمایا ہے الشام الشام الشام. ارے شام کے اندر ہم پر سب سے زیادہ مصائب آئے. پوچھا مولا وہ کیوں؟ کہا جب آواز دے کر کہا گیا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو لایا جائے، بس عزادارو فضا آگے آئی ہے. کہا اس بڑھیا کو آگے سے ہٹاؤ. عزادارو، غلام تازیانے لے کر آگے بڑھے ہیں. ارے فضا کو تازیانہ لگنا تھا. فضا نے حبشیوں کو مخاطب کیا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ ارے تمہارے قبیلے کی عورت کو ارے تازیانے مارے جا رہے ہیں. عزادارو، بس حبشیوں کو کہنا تھا. انہوں نے نیام سے تلواروں کو نکالا ہے. کہا یزید خبردار، ہمارے قبیلے کی عورت کو کوئی تازیانہ نہ مارے. بس عزادارو، زینب نے مدینے کا منہ کیا ہے. رو کے کہتی ہے نانا، ارے نانا ایک کنیز کے چاہنے والے آئے مگر کوئی یہ نہیں کہتا ارے یہ محمد کی نواسی ہے، ارے یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.